সেটা তো আওয়াজ করে बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एहसान कादरी इस वक्त फ़िक्र रज़ा पेज में लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हाज़िर हूँ। आप हज़रत से गुजारिश है कि अक़ाइद के ताल्लुक़ से जो सवालात हो उसको आप पेश करें। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सरब तुझसे दर दर से सगार सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फ़ख्रे आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चली खालाए सना खानों में चेहरा तेरा, चली खालाए सना खानों में चेहरा तेरा। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। रज़ी अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक सवाल ये आया था मज़ारात को चूमने के ताल्लुक़ से। मज़ारात को चूमना ये हराम नहीं है, लेकिन अदब यही है कि 4 हाथ के फासले पर रहे, इसलिए कि अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल कम नहीं कि आपको अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे अपने दोस्त की बारगाह में बुला लिया, तो अदब यही है कि 4 हाथ के फासले पर रहे, लेकिन चूमना ये हराम नहीं है।
درود بھی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ درود السلام پڑھنا بالکل ایسا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نماز میں چونکہ درود اور سلام ہو جاتا ہے اس لیے اس سے زیادہ پڑھنا، اس کے علاوہ پڑھنا یہ غلط ہے، تو وہ دراصل قرآن کریم کو نہیں سمجھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد واضح طور سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ جب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے علاوہ مت بھیجو، صرف نماز میں بھیجنا ہے، اللہ نے مطلقاً فرمایا درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، یہ حرام ہے، تو وہ دراصل قرآن کریم ہی کو نہیں سمجھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیسا؟ اصل میں اللہ کے تمام اولیاء کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، جس کی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے بھی راضی ہے اور صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ اب ظاہر ہے جو اولیاء کرام ہیں وہ قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، چونکہ صحابہ نے قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو جو صحابہ کرام کی اتباع صحیح معنوں میں کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے اولیاء۔ تو اللہ نے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے فرمایا۔ جب اللہ نے رضی اللہ عنہ کہا تو ہم بھی اگر کہیں تو یہ گناہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم غیب ہے، غیب کے جاننے والے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں جس سے یہ مسکوٹ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تبھی ایسا ہوا، تبھی ایسا ہوا، تو ان سے آپ سیدھا سا سوال کر لیجئے۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہوں، تو اللہ کی ان آیتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر دوسری بات یہ، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا۔ اس آیت کریمہ کے بعد کوئی ایک ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث دکھا دے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میں یہ نہیں جانتا، میں وہ نہیں جانتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کے بعد کوئی بھی ایک واقعہ پیش کرے، انشاءاللہ ہرگز یہ وہابی، نجدی، غیر مقلد، دیوبندی پیش ہی نہیں کر سکتے۔ وصال کے بعد انبیاء اور اولیاء مدد کرتے ہیں، اللہ نے مدد کرنے کی طاقت دی۔ اب اس کو یوں سمجھے کہ ہم جب اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری حاجات پوری کرا دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ انبیاء کرام کی ارواح جب ان کے جسموں سے قبض، جیسے روح قبض کی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ انبیاء کرام کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب وہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ، اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہے۔ اور انبیاء کرام کا ایک ہی وقت میں ایک سے جگہ زیادہ حاضر رہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ معراج شریف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مسجد اقصیٰ شریف جب پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، پھر آسمان میں پہنچے تو کچھ انبیاء کرام آسمانوں میں موجود تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہے اور جہاں چاہے اللہ کی مرضی سے وہ جاتے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا جب اپنی قبروں سے جا کر حاضری دیتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور آسمانوں میں بھی سیر کرتے ہیں، تو دنیا جو آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس دنیا میں آ کر اللہ کی عطا سے وہ اگر ہماری حاجت روائی فرمائے تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کو منع کرے اسے چاہیے کہ قرآن سے دلیل دے یا حدیث سے دلیل دے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو وصال کے بعد مدد کرنے کی طاقت نہیں دی۔
کوئی ایک ایسی آیت دکھا دے یا حدیث دکھا دے، ضعیف حدیث ہی دکھا دے کہ جہاں یہ ہو کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو مدد کی طاقت نہیں دی، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ جیسے ذاکر نائک نے کہا 25 آیتیں ہیں وسیلے کے تعلق سے حرام ہے، ابھی تک مسلمانوں کو وسیلہ حرام کہنے پر ایک آیت بھی نہیں دکھائی، نہ ہی قیامت تک دکھا پائیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی ایک آیت یا حدیث یہ لوگ نہیں دکھا سکتے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے مدد کی طاقت نہیں دی۔ حضور غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جواب ہو چکا ہے۔ محمد یاسین خان صاحب جزاک اللہ آمین۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ والوں سے ان کے وصال کے بعد مدد مانگنا، اس پر میں نے ابھی تھوڑی سی روشنی ڈالی، اور بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے نیک بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اور وصال کے بعد ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں صرف دنیا میں طاقت دیتا ہوں، بعد میں طاقت کو چھین لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی آنکھوں میں طاقت دیتا ہوں، تو ان کی آنکھیں جب تک دنیا میں ہیں تب بھی طاقت ہے، اور وصال کرنے کے بعد بھی طاقت ان کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ وصال کے بعد طاقت بڑھنے کے تعلق سے حدیث وارد ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی روح اپنے مرتبے کے حیثیت سے وہ سیر کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے لیے پوری دنیا یہ عالم برزخ کے سامنے ماں کے رحم کی طرح ہے۔ اب اتنی بڑی دنیا میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء کرام مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس دنیا سے بڑی جگہ برزخ، پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جانا، دنیا سے آخرت یعنی بہتر جگہ پہ جانا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بہتر جگہ پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت چھین لیا ہے، یہ تو غلط ہوگا۔ اب انڈرسٹوڈ تو یہی ہے کہ بہتر جگہ پہ جانے کے بعد اللہ کا قرب حاصل زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے طاقت اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کا سلام وہ سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن ان کا سلام کا جواب آپ نہیں سنتے، آپ کا سلام وہ سنتے ہیں، ان کا جواب آپ نہیں سنتے، تو طاقتور کون ہوا؟ قبر میں رہنے والا طاقتور ہوا۔ تو عام مردے کی جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے اولیاء اور انبیاء کی طاقت پہ انکار کرنا، یہ قرآن اور حدیث کے مرضی کے خلاف جانا ہوا، اور انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہے کہ اللہ صرف دنیا میں طاقت دے سکتا ہے، وصال کے بعد اولیاء کو طاقت نہیں دے سکتا، انبیاء کرام کو وصال کے بعد طاقت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم اللہ کی قدرت کو لمٹ کر رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو لمٹ کرنے والے؟ جی بالکل، اولیاء کا وسیلہ جائز ہے۔ وسیلے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے میں میری بخشش فرما، یا اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے میں میری دعائیں قبول فرما، یا اللہ میرے والدین کے صدقے میں میری حاجات پوری فرما۔ اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جو اس کو غلط کہے وہ دراصل قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم دوبارہ یہاں پیش کرتے ہیں، وسیلہ غلط ہے کہنے کے لیے یا حرام کہنے کے لیے یا کم سے کم مکروہ کہنے کے لیے ایک حدیث دکھا دے، ایک آیت دکھا دے، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔
کوئی وہابی کہیں بھی ہو، چاہے مکہ شریف میں اس کی موت ہو یا مدینہ شریف میں موت ہو یا ہندوستان میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، بخشش اسی کی ہوگی جو ایمان پر فوت ہوا۔ جس کا ایمان پر انتقال نہیں ہوا وہ کتنی ہی پاک جگہ پہ مدفون ہو، بخشش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کفر کرنے کے باوجود، گستاخیاں کرنے کے باوجود بھی مدینہ شریف میں مرنے کی وجہ سے بخشش ہو گئی، تو یہ قرآن اور حدیث کی روح سے غلط ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کافر منافق یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو جب تک توبہ ثابت نہیں، وہ جب تک توبہ نہ کرے اپنے باطل عقائد سے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ گستاخی کر لیا ہے تو توبہ کرنا لازم ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا چاہے کہیں بھی دفن ہو وہ عذاب ہی کا مستحق ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہابی مدینے میں مرا اس لیے وہ جنتی ہے، اگر آپ نے اس کو، اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے عقائد کفریہ ہیں اور وہ واضح ہیں، تو جنتی کہنا یہ قرآن کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے واضح طور سے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کافروں کو بھی عذاب دے گا، منافقین کو بھی عذاب دے گا، یعنی گستاخوں کو بھی عذاب ملے گا، اور یہ گستاخ منافقین کفار سے بھی نیچے ہوں گے، جہنم میں نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی موت یہاں ہوئی، اچھی جگہ پہ ہوئی، اس لیے اس کو جنتی کہے؟ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کفر اور گستاخی کرنے کے بعد ایمان ثابت نہ ہو۔ جناب وقار حسین صاحب وعلیکم السلام۔ In order to spread the proper aqidah, we should understand the proper aqidah first. We should also try to understand the objections made by the deviant people, and we should have the answer for those as well. So for first and foremost thing, try to read Bahar-e-Shariat by Maulana Amjad Ali Rahmatullahi alayhi, who is the Khalifa of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza, which is very easy to understand. It is available in Urdu as well as in English. After studying that, go for the Ja al-Haq, which is also available in English by Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, where you find the evidences for our practices as well as the objections and the answers, and there are similar other books as well written by our Sunni scholars. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ صلاۃ و سلام بھی پڑھے تو ادب کے ساتھ ہی پڑھے، وہاں آواز کو پست رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو مواجہ شریف کے سامنے جب ہو تو کوشش یہ کیجیے بہت ہی پست آواز میں صلاۃ و سلام پڑھے، اور اپنی جو بھی دعائیں ہو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے ہماری دعائیں مقبول فرما دے، ہمیں اپنی شفاعت سے نوازے۔ یہ سب آپ اپنے دل ہی میں کہے تو بھی بہتر ہوگا۔ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے، امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں، دراصل انہوں نے امی کا معنی سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں ہیں، اللہ نے سب کچھ ان کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اللہ ہی نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یا کسی بھی نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے خود اپنے انبیاء کرام کو سب کچھ سکھا کر مبعوث فرمایا۔ جیسے اللہ نے چاہا ویسے سکھا دیا، کسی کی شاگردی اللہ کے کسی نبی نے نہیں کی۔
قیامت کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بتا دی، مہینہ بتا دیا، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، صرف سال نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ قیامت کا جو سال ہوگا، جو عین وقت ہوگا، اس کو مخفی رکھا جائے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو، یعنی اے جبریل تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں بھی جانتا ہوں، تم جانتے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو، لیکن چونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ مخفی رکھا جائے، اس لیے یہ سوال نہ کیا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کیا آگے پوچھے؟ حدیث کلیئر ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دے۔ مطلب یا رسول اللہ آپ کی بات کو میں سمجھ گیا، اب کم سے کم نشانیاں بتا دیجئے۔ تو ہمارے آقا نے تمام نشانیاں بتا دی۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ شروع سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو بتا دیے، یہاں تک کہ پرندہ اڑتا ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اور صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک بتایا، جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک بتایا، ہر چیز بتا دی۔ اور جس صحابی کو جتنا یاد تھا وہ اتنا ہی بڑا عالم، اتنا کلیئرلی بتا دیا۔ اب ہمارے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔ مثال کے طور پہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، جنگ میں کون کون لڑے گا، امام مہدی کے ساتھ کون ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہوگا، دجال کے ساتھ کون ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، جو گھوڑے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہوں گے، ان گھوڑوں کے کلرز کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں۔ ہمارے آقا کو ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے بتا دیا۔ اب جتنی بھی ہونے کی چیز ہو گئی، اب باقی کیا ہوا؟ قیامت۔ جب ہمارے آقا نے یہ بتا دیا جو کچھ ہونے والا ہے، اور صحابہ نے روایت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب ہمارے آقا نے یہ بتا دیا سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے، جتنی ہونے کی چیز ہو چکی، اب بچا کیا؟ قیامت بچی۔ تو سب کچھ ہونے کی چیزیں بتا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب کوئی ہونے والی چیز نہیں، دیٹ مینس نیکسٹ از قیامہ۔ obviously a نبی از اویئر آف قیامہ، لیکن عوام کے سامنے چھپانے کا یہ حکم تھا، مخفی رکھنے کا حکم تھا، اس لیے عین دن نہیں بتایا گیا، یعنی عین سال نہیں بتایا گیا، اس کے علاوہ نشانیاں بتا دی گئی۔ جب کبھی کفریہ اور گھٹیا وسوسے آئے تو آمنت باللہ و رسولہ پڑھ لیا کرے، آمنت باللہ و رسولہ۔ یا رسول اللہ کہنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنے والا ان کو چاہیے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام۔ تو نبی پر سلام، اس کا مطلب السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اسی کو ہم یا نبی سلام علیک کہتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام۔ ایک ہی بات ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ۔ تو اگر یہ ناجائز ہے تو ناجائز چیز نماز میں کیسے آ گئی؟ اب ان کو چاہیے کہ وہ نماز ہی کو ترک کر دے۔ تو یہ سب جہالت کا اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے کنفیوز نہ ہو، بلکہ قرآن کریم نے جب حکم دیا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو الصلاۃ کہنے میں درود آ گیا، والسلام کہنے میں سلام آ گیا۔ تو قرآن کے حکم کے مطابق ہم درود و سلام پڑھ کر قرآن پر عامل ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، کن پر؟ رسول پاک پر۔ تو یا رسول اللہ کہہ کے ہم نے سرکار پر سلام بھیجا اللہ کے حکم کے مطابق۔ نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب تک جواب نہیں دیا اور دے گا بھی نہیں، اس لیے کہ ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یا نبی کہنا، اس کا جواب بھی ہو گیا
کہ یا نبی ایھا النبی ایک ہی چیز ہے، اگر یہ منع ہوتا تو نماز میں یا نبی نہ ہوتا، اور اللہ نے یا ایھا النبی کہہ دیا۔ جب اللہ نے سرکار کو یا نبی کہہ کے بلایا، ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو یا ایھا النبی تو پڑھیں گے نا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الرسول فرمایا تو ہم بھی یا ایھا الرسول پڑھتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنا بھی تو غلط ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ خالی مس کوٹ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا، مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے اب صرف 2 حصے ہی چھپتے ہیں، اس لیے کہ تیسرے حصے میں کاتب نے کچھ غلطی کر دی تھی، اس کی وجہ سے حضرت محبوب علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ نامہ بھی شائع کیا تھا۔ آپ انٹرنیٹ میں سرچ کر کے اس کی ہسٹری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا حصہ ہدایت بخشش کا چھپتا ہی نہیں اس غلطی کے بعد، اب جتنے بھی چھپتے ہیں وہ صرف پہلا اور دوسرا حصہ ہی چھپتا ہے۔ اور یہ جو وہابی غیر مقلد اعلیٰ حضرت کے تیسرے حصے کا حوالہ دیتے ہیں وہ کم سے کم 30-40 سال پرانا ہے۔ ان سے کہیے کہ نئی پبلشنگ، کوئی جدید پبلشنگ لائے جس میں تیسرا حصہ چھاپا گیا ہو، ان ورسز کے ساتھ وہ دکھا ہی نہیں سکتے۔ اب صرف 2 ہی حصے چھپتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا یہ سب پرانی باتوں کو لے کر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے گستاخی نہیں کی، کاتب کی طرف سے جو غلطی ہوئی تھی، اور کاتب کو جنہوں نے دیا تھا حضرت محبوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے توبہ نامہ بھی شائع کر لیا ہے۔ جی قرآن کریم میں پروف ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم محفوظ ہیں، اس پر دلائل آپ کو جاء الحق میں مل جائیں گے۔ فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے واضح طور سے فرمایا دیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ جب خدام معصوم ہے تو انبیاء کرام بھی ضرور معصوم ہے، اور ان پر بھی آیات دلیل پر ہے، احادیث بھی ہے۔ جاء الحق کتاب کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ان تمام باتوں کی وضاحت مل جائے گی۔ امام بخاری امام بخاری نے جو اہل حدیث کے بارے میں فرمایا ہے، وہاں اہل حدیث سے مراد محدثین ہے۔ محدثین کے تعلق سے جو بات بتائی گئی وہ آج کل کے نام نہاد اہل حدیث اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جماعت اہل حدیث کہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ جماعت اہل حدیث کا نام دکھا دے۔ اہل حدیث محدثین کو کہتے ہیں، یعنی حدیث کے اہل، حدیث کے جاننے والے، حدیث کے عالم۔ انہوں نے تو اپنی جماعت کا نام ہی جماعت اہل حدیث رکھ لیا ہے۔ اس کا پروف آپ ان سے مانگیے، یہ انشاءاللہ کبھی نہیں دے پائیں گے۔ اللہم صلی وسلم۔ محمد اظہر الدین رضوی صاحب، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ امام سنی ہے یا وہابی ہے، چونکہ عام طور سے گلف میں زیادہ تر وہابی امام ہی ہے، تو آپ احتیاط کریں اور آپ اپنی ظہر پڑھ لیں۔ امام کے سنی نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ آپ تحقیق کر لیجئے، اگر آپ کو پتہ نہیں چل پاتا تو احتیاط یہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی جو میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پیر بن جاتا ہے اپنے نیک بندوں کی، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، نوافل کے باب میں۔ آپ سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، یا پھر آپ پرسنل میں میسیج کیجئے، میں انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کو میسیج کر دوں گا ریفرنس۔ مزار پہ جانا یہ سنت سے ثابت ہے۔
اور مزار پہ جا کے کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانا تو بہت اچھی بات ہے، حدیث پاک میں کھانا کھلانے کو بہت اچھا کہا گیا ہے، اچھا عمل کہا گیا ہے. تو آپ مزارات پہ جو آرام کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی طرف ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانا آپ تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس کھانے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی روحوں پر پہنچا دے، یعنی ہم ان کی طرف ہدیہ کرتے ہیں. یہ بالکل جائز ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مزار بنانے کا ثبوت جال حق پڑھیے، اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا. اصل میں جو اوریجنل قبر ہوتی ہے، جو اصل مزار ہوتی ہے، اصل قبر، اس کو پلاسٹرنگ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام کی مزارات ہیں آپ دیکھیں، اصل قبر وہ ایز اٹ از ہے، اوپر سے پروٹیکشن کے لیے کنسٹرکشن بنایا گیا ہے. جیسے آپ اجمیر شریف جا کے دیکھیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جو بنا ہوا ہے، اصل مزار شریف ان کے انڈر گراؤنڈ میں ہے اور وہ اوریجنل فارم میں ہے. اسی طرح بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی مزار بھی اوریجنل فارم میں ایز اٹ از ہے. اوپر سے زائرین کی آسانی کے لیے ایک سٹرکچر بنا دیا گیا ہے. آپ کسی بھی سجادہ سے اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں. کسی ولی کی مزار پکی نہیں بنائی گئی، یعنی اصل مزار، جتنی بھی مزارات ہیں وہ اصل مزار کے اوپر سے بنائی جاتی ہے، اور اوپر سے اس طرح بنانا اس پر ممانعت نہیں ہے. اصل قبر کو آلٹر نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جناب عامر نسیم صاحب، بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنے سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ جب پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو والطیبات کے بعد تھوڑا وقف کر کے یہ تصور کرے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، پھر السلام علیکم ایھا النبی پڑھے. تو ویسے بھی اگر آپ سلام کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے نماز تو زیادہ بہتر ہے. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے تو تصور تو آئے گا ہی آئے گا. اب جو یہ کہے کہ نبی کا تصور کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے، یا نماز میں نبی کا خیال آنا یہ اپنے گدھے کے خیال سے برا ہے معاذ اللہ، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا. جو ایسا کہتے ہیں، جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز ہی نہ پڑھے، اس لیے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے آقا کا ضرور خیال آئے گا. فار ایگزامپل، آپ کے بازو میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ تکبیر باندھنے کے بعد رکوع سے پہلے سجدہ کر دیا، آپ اسے کیسے روکیں گے؟ ہمارے آقا نے اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنے کو فرمایا. تو وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تو آنی ہی ہے، اور السلام علیکم ایھا النبی میں ویسے بھی آنی ہے. اور درود ابراہیم جب پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج اور ان کے آل پر درود بھیج. یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے تو نے درود بھیجا اور ان کے آل پر جیسے بھیجا، اس طرح ہمارے آقا پر بھیج اور ہمارے آقا کے آل پر بھیج. تو نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا بھی ہوا، ان کی آل کو یاد کرنا ہوا، ہمارے آقا کو یاد کرنا ہوا، اور ہمارے آقا کی آل کو بھی یاد کرنا ہوا. اب جو یہ کہے کہ خیال نہیں آنا چاہیے تو یا تو وہ نماز بغیر سمجھے پڑھے، اگر بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو لفظ محمد آئے گا، لفظ نبی آئے گا تو سرکار کا خیال تو آئے گا ہی، اس لیے وہ نماز ہی چھوڑ دے. اولیاء کے مدد کے تعلق سے جواب ہو گیا ہے. انبیاء کرام کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو بھی وسیلہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے. جی بالکل دی جا سکتی ہے ببلو پٹیل صاحب، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تابوت سکینہ کے متعلق، اور تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کے نالین شریف، ان کا حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک تھا. اب اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تو فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائے. یہ قرآن کریم میں ذکر ہے. اور یہ بھی ذکر ہے
کہ بنی اسرائیل اس صندوق کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، بظاہر جو بینائی چلی گئی تھی ان کے فراق میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا الی قمیصی، اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو اللہ نے قرآن کریم میں رکھا کہ لے جاؤ میرا یہ کرتا، اذهبوا الی قمیصی فَأَلْقُهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میرے والد محترم کے چہرے پر رکھ دو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اگر یہ غلط ہوتا، انبیاء کرام کے استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے کپڑوں میں برکتیں نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ یہ کیوں ارشاد فرماتا اور قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھا گیا جب، تو ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نالین شریف میں یہ برکتیں ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے عصا مبارک، ان کے امامہ شریف، ان کے جبہ مبارک میں یہ برکتیں ہیں، تو ہمارے آقا کے کرتے مبارک اور ان کے بال مبارک اور ان کے نالین شریف کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ان کے وسیلے سے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ کرسچینز اور جوز بلیورز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کرسچینز اور جوز کے تعلق سے بہت کلیئرلی مینشن ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کرسچنز کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد، تو جو قرآن کے خلاف گیا اس کو مسلمان آپ کیسے کہیں گے؟ اور اگر آج کوئی ایسا کرسچین ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی مانتا ہو جیسے ان کو ماننے کا حق ہے، اور ہمارے نبی کو نہ مانتا ہو، تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک نبی کا انکار کرنا، ہم مسلمان تمام نبیوں پر ایمان لائے اور ایک نبی کا انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تمام نبیوں کے سردار پر ایمان نہ لائے؟ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کرسچینس ہو یا جوز ہو، اگر وہ ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں تو وہ ان کی کتابوں پر، یعنی اللہ نے جو تورات اور انجیل نازل فرمایا اس میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، تو ہمارے نبی کے تذکرے کو، ہمارے نبی کو نہ ماننے پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب ہی کو نہیں مانتے۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب ہی کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو مسلمان کہنا یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ مبارک۔ سنی ویب سائٹس کے لیے اعلیٰ حضرت.net، اہل سنت.net، اہل سنت.biz، نوری.org، برکاتی.net، رضا.org.za، اسی طرح رضا NW.org، اسلامک اکیڈمی.org، ان تمام ویب سائٹ کو آپ سرچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح معلومات مل جائے گی۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک۔ تفضیلی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان سے افضل مانے۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے افضل حضرت علی کو مانتا ہے تو اس کو تفضیلی کہا جاتا ہے، ان کو گمراہ کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر وہ حضرت علی کو افضل مانتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی برائی کرتے ہیں، ان کو سلینڈر کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ جناب سہراب عالم صاحب، for you to judge what is your aqidah, please read the books of aqidah and make your beliefs firm. Books such as Bahar Shariat first part, Ja al-Haq by Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, and see the practices of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajmain. If you are following the path of Sahaba Kiram in light of the Quran and Hadith, your aqidah is perfect. For example, Sahaba did believe that Allah has
bestowed the knowledge of the unseen to his prophets. If you believe that, you are on the right path. Sahaba did believe that all the prophets of Allah, after tasting the death, they are physically alive in their graves and they go wherever they wish to go. If you have this belief, you are on the right path. Sahaba did believe that you can proclaim Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you can seek the wasila of Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam and of the previous prophets of Allah as well. If you have this belief, you are on the right path. And those who say that this is wrong, this is shirk, this is haram, they are not on the right path. So you can judge your aqidah by following the practices of Sahaba. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. قبر میں تینوں سوال کے جواب کے بعد کیا عذاب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے عذاب کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ قبر کا عذاب ایک مدت تک ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے۔ قبر کا عذاب یہ حق ہے۔ جب قبر کا عذاب حق ہے تو ہمیں ماننا چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے قبر کے عذاب سے بچنے کی۔ اب ظاہر ہے مسلمان گنہگار جب ہوگا تو مسلمان گنہگاروں کے لیے گنہگاروں کو عذاب کے تعلق سے بتایا گیا ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ 11ویں شریف کے میں چراغ لگانے کے تعلق سے اصل میں کیا ہے، آپ دیکھیے ریسرچ کر کے کہ الیکٹریسٹی یہ کب شروع ہوئی۔ آج سے 200-300 سال پہلے الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، اس وقت لوگ روشنی کے لیے چراغ ہی تو جلاتے تھے۔ تو اس پرانے پریکٹس کو برقرار رکھتے ہوئے بزرگوں کے مزاروں کے پاس جو پہلے روشنی کے لیے رکھی جاتی تھی، لوگ جب حاضری کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے تو روشنی کے لیے چراغ رکھا جاتا تھا، اس چراغ کو اب بھی ایسے ہی مینٹین کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی ہندوؤں کا طریقہ نہیں، بلکہ روشنی کے لیے ایک چیز تھی جو پہلے استعمال میں آتی تھی، اب الیکٹریسٹی ہے، لیکن پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، جیسے میوزیمز میں پرانی چیزیں رکھتے ہیں، اسی طرح مزارات پہ پہلے جو روشنی کے لیے چراغاں رکھتے تھے اس کو رکھا جاتا ہے، اور جب رکھا جاتا ہے تو اس کو جلایا بھی جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مناظرے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے آدمی مناظرہ کرے گا تو پھنس جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ فاروق خان رضوی صاحب اور حافظ احسان چونکہ اس کے اہل نہیں ہیں اس لیے ہم وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، ہم سے مناظرہ نہ کرے، ہمارے حضور سیدی تاج الشریعہ سے کر لے، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے کر لے، ہمارے دوسرے بڑے بڑے علماء کرام سے کر لے، کوئی عالم منع نہیں کرے گا اگر تم وہاں مناظرے کا چیلنج دو گے۔ پہلے ہمت کر کے آفیشیل تحریر دے کے آؤ مناظرے کے لیے۔ ہم نہیں کریں گے، تم ہم سے نہیں چاہتے تو ہمارے بڑوں سے کب کرو گے؟ ہمارے بڑے ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے، تم پہلے آفیشیل تحریر دو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم حافظ احسان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، یا فاروق خان رضوی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے چھوٹوں سے تم ڈرتے ہو، تمہیں ہمت نہیں ہے چھوٹوں کے پاس آنے کی، تو بڑوں کے پاس کب جاؤ گے تم؟ محمد فرحان صاحب، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ اللہ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ
جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اللہ عرش پر جب بیٹھا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فرشتے اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ عرش بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، تو اب عرش کو پیدا کرنے سے پہلے، فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے کیا اللہ کھڑا تھا یا کہیں اور بیٹھا تھا؟ یہ وہ ثابت کرے۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں، ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے۔ جی جناب راشد احمد صاحب، فقہی مسائل نہ پوچھے تو بہتر ہوگا، صرف عقائد کے تعلق سے سوال پوچھے، اور اولیاء کرام کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے علیہ السلام کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی کسی مفتیان کرام سے آپ اس کی وضاحت طلب کر لیجئے۔ اہل بیت کو کسی نے اگر علیہ السلام کہہ دیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی آپ مفتیان کرام سے اس کی وضاحت طلب کر لیجئے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے لفظ علیہ السلام خاص کیا گیا ہے، اور اولیاء کرام صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ تو کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو انبیاء کرام کے لیے خاص کیا گیا، جیسے علیہ السلام، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اولیاء کرام کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ۔ عالم انصاری صاحب، انبیاء کرام کو مدد کرنے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے، اور اللہ ہی نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم بھی فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ خود مدد مانگ رہا ہے، معاذ اللہ، کیا کہو گے کہ اللہ محتاج ہے؟ اصل میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش یہ لوگ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے سبب بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عام بندے سبب ہو سکتے ہیں تو انبیاء کرام کو سبب ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور ویسے بھی کوئی بھی کچھ بھی مدد کرے گا، ذاتی مدد، اصلی مدد، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ ہاں کامل رضا حسین صاحب، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے تو جو دن آپ مقرر کر دو اس دن آپ میلاد منا لو، ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ ہم نے کب یہ کہا کہ 12 ہی کو میلاد منانا چاہیے؟ ہاں یہ ہے کہ 12 تاریخ جمہور علماء نے اس قول کو نیریٹ کیا ہے۔ 8 تاریخ کی روایت بھی ہے، 10 کی روایت ہے، 17 کی روایت ہے، لیکن 12 کی روایت زیادہ ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک 12 تاریخ ہی صحیح ہے۔ پھر بھی ہم نے فرض تو نہیں کہا کہ 12 ہی کو کرنا ہے۔ تم اگر ڈیٹ دیتے ہو کہ چلو 10 کو کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے تم کرو، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ 12 کو کرتے ہیں نہ کسی اور دن کرتے، چلو تم میلاد شریف کے مہینے میں ربیع الاول میں مت کرو، ربیع الاخر میں کر لو، محرم میں کر لو، ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ میلاد کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ سب ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محمد فراز علی صاحب، ہر بد مذہب کافر نہیں ہے، جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا، جس کا عقیدہ کفریہ ہے اسی کو کافر کہیں گے۔ تو وہاں بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اولیاء کرام، آپ کے پیر جب دنیا میں تھے تو خود ڈاکٹر سے علاج کرتے تھے، تو ڈاکٹر سے علاج کرنے پر تم اگر کہتے ہو کہ وہ صحیح تھا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کیا ہوا؟ و ایاک نستعین کا مطلب یا اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ہمارے علماء بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانا اگر جائز ہے تو قرآن کی اس آیت کو کیوں پیش کرتے ہو و ایاک نستعین؟ اگر ناجائز ہے تو و ایاک
تم وإياک نستعین یا اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، نماز میں کیا اللہ سے جھوٹ بولتے ہو کہ یا اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہو، اور نماز کے بعد ایک دوسروں سے بھی مدد لیتے ہو، پولیس سے مدد لیتے ہو، وکیل سے مدد لیتے ہو، ڈاکٹروں سے مدد لیتے ہو؟ تو جواب یہ دیں گے کہ نہیں، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ان کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے، اور علاج کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہمارے مشائخین الحمدللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے علاج کرتے ہیں، اور ان کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کامل ولی کو ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی مدد فرماتے ہیں، وصال کے بعد مزید مدد فرماتے ہیں۔ اب یہ جو کہنا کہ وہ خود ڈاکٹروں کے پاس علاج کرتے تھے اس لیے وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ جہالت ہے، اس لیے کہ طبیب کے پاس جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جی راشد احمد صاحب، آپ کو میں نے جواب دے دیا۔ امام بخاری نے جب علیہ السلام لکھا ہے تو میں نے کب کہا کہ علیہ السلام کہنا حرام ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مفتیان کرام سے اس کی وضاحت طلب کر لیجیے۔ جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسلمان بنانے کے بعد ان سے یہ جب کہلوائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ تمہیں اسلام سے خارج کر دے گا، وسیلہ لینا یہ قرآن کے خلاف ہوگا، تو جو آدمی ایک کو مسلمان کر کے پھر کفریہ عقائد جب سکھائے گا کہ نبی کو اس طرح نہیں مانو، اس طرح نہیں مانو، نبی کو اللہ نے غیب نہیں دیا، جو کہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں رسولوں کو غیب دیتا ہوں، اللہ نے دیا، تو اللہ کے کلام ہی کے خلاف اگر لوگوں کو سکھائے گا اور وہ یہ گستاخیاں کر کے قرآن کے خلاف اگر چلے جائیں گے سمجھ کر، یعنی قرآن کی آیتوں کا جب انکار کر دیں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ تو مسلمان بننے کے بعد دوبارہ ایمان سے خالی ہو جائیں گے کب؟ جب قرآن کا انکار کریں گے۔ تو ذاکر نائک اگر مسلمان کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو قریب کر کے ہمارے عقائد کو سکھائیں، اور اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ چونکہ ذاکر نائک کے ذریعے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس لیے اس کو صحیح کہا جائے، جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے، جو قرآن کے خلاف بولے گا اس کو غلط کہیں گے، جو حدیث کا انکار کرے گا اسے بھی ہم غلط کہیں گے، اور غلط کہنا یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی رفع یدین کے تعلق سے چونکہ یہ فقہی مسائل ہیں مفتیان کرام سے معلوم کر لیجیے۔ شاہ نواز خان صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ اگر آپ کا سوال کوئی فقہی ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے، عقیدے کے تعلق سے ہے تو آپ دوبارہ لکھ دیجیے۔ حضور تاج الشریعہ کے متعلق کیا کہنے کو کہتے ہیں؟ ان کی جو شان اس وقت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیا، بغیر اطلاع کے کسی بھی جگہ حضرت پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار ان کے پاس آتے ہیں، ان سے بیعت کرتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس سے بڑی ولایت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام بزرگوں کے، تمام ہمارے سنی علماء کا سایہ دراز کرے، اور ہم تماموں کو ہمارے سنی علماء مشائخ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر گھر کچھ رشتہ دار وہابی ہو جائے اور ان کی وہابیت یعنی ان کی گمراہیت اور ان کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا ہے تو حدیث کی روشنی میں ان سے دور رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے جب ایسے ہی کہہ دیا کہ کچھ رشتہ دار وہاں چلے گئے ہیں ان کی طرف، تو میں کیسے سمجھوں کہ وہ کس حد تک چلے گئے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیے، ان سے بات کر کے دیکھیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ ہمارے عقیدے پہ آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ ضدی رہتے ہیں، ایڈمنٹ رہتے ہیں، تو آپ کو دور رہنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، لیکن روزانہ اس طرح کرنا انشاءاللہ فی الحال تو مشکل ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً کرنے کی۔ اور دوسرے ہمارے علماء کرام کو بھی آپ دعوت دیجئے، انشاءاللہ وہ ایک ایک دن میں وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، اس سے انشاءاللہ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔
عقائد ماتریدی اور اشعری، دراصل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے جو عقائد تھے ان عقائد کو آسان کر کے امام ماتریدی، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ اب ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح عقائد کی وضاحت مل جائے گی، یعنی انہوں نے آسان کر کے ہمارے سامنے یہ دکھا دیا کہ یہی صحیح عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ جی محمد رضا خان صاحب، جو وہابی کہتے ہیں کہ ہم نے اتحیات کو چینج کر دیا، جیسے السلام علی النبی، اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے تھے، اب ان کے وصال کے بعد بھی ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ السلام یعنی سلام علی النبی، ہم نبی پر سلام پڑھتے، یہ نہیں کہا کہ السلام علیکہ کو چھوڑ کے ہم نے السلام علی النبی کہہ دیا، بلکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ہم اب بھی سلام نبی پر پڑھتے ہیں۔ اب اس کو لے کے یہ کہنا کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اگر بالفرض ایک صحابی نے نہیں بھی پڑھا، جمہور صحابہ کرام نے تو السلام علیکہ ایھا النبی ہی پڑھا، تو تمام صحابہ باقی کیا غلط تھے؟ صرف یہ لوگ ہی صحیح ہے۔ ایک صحابی نے اگر بالفرض ان کے کہنے کے مطابق کر بھی لیا تو جمہور صحابہ نے تو نہیں کیا۔ اب تمام صحابہ سے یہ دلیل دکھائے کہ سب صحابہ نے چھوڑ دیا تھا اور سب نے السلام علی النبی کہا۔ ان کو چاہیے کہ حدیث پیش کرے، وہ جب حدیث پیش کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے السلام علیکہ ایھا النبی ترک کر دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد ہم اب بھی سلام پڑھتے ہیں۔ جی فکر رضا، اس کا جواب میں نے شروع ہی میں دے دیا اولیاء کرام کی مدد کے تعلق سے، آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی اصل میں نور ہے، دنیا میں لباسی بشر یعنی لباس بشر میں تشریف لائے، ان کا اصل نور ہے، دنیا میں بشری لباس میں تشریف لائے۔ مزار بنانے کے تعلق سے جواب ہو چکا ہے۔ اولیاء کرام کا زندہ ہونا جو شہید نہ ہو اس کا پروف، اب ان کو چاہیے کہ جب شہداء کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، انبیاء کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، اور اسی طرح الحمدللہ آپ کے ہندوستان میں کئی بزرگان دین جو شہید نہیں ہوئے تھے، 1 سال 2 سال 150 سال کے بعد بھی جب مزار کو کھودا گیا تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے صحیح سلامت قبروں میں ان کا جسم رہتا ہے۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کا جسم سلامت نہیں رہتا، اس پر دلیل پیش کریں۔ جس کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں علم نہیں ہے، کیا وہ سنی نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس کو علم نہیں ہے اور وہ اس کے عقائد صحیح سنی عقائد کیسے ہیں تو وہ بالکل سنی ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلق سے جاننے کے بعد، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو صحیح عقیدہ بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھایا، پیش کر کے دکھایا، ان سب کو جاننے کے بعد اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے اولیاء سے بغض رکھتا ہے، اور جو اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے جہاد کرنے کو تیار ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سے تو کوئی جہاد نہیں کر سکتا، اس سے ایمان کا خطرہ ہے، یعنی اولیاء کرام کے تعلق سے خلاف باتیں کرنا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جی حسین Mir Sahab, if these people say that video is fake, then ask their fans to go and check with Dr. Zakir Naik if he had come to Sri Lanka and if he had any discussion at the governor of house, Sayyid Alawi Maulana, the house of the governor of Sri Lanka. And if few people had questioned him, ask them to check with Dr. Zakir Naik itself
If he denies, you can give us the recording, then inshallah we will prove. Because we have the evidences, Dr. Zakir Naik sending emails to those people who hosted him, but he has not sent any email to us. We have all the recordings, all the proofs with regards to Dr. Zakir Naik. So if any fan say کہ ایسا نہیں ہوا, یہ ویڈیو فیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ سیدھا ڈاکٹر ذاکر نائک ہی سے جا کر پوچھ لے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حضرات, 11 بج رہے ہیں, 1 گھنٹے کی بات تھی. الحمدللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے جوابات دیے, اور جو سوالات رہ گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باکس میں کر دیجئے. کوشش یہ کریں گے, یا پھر آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 بجے یہ پروگرام ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے, اور پہلی فرصت میں آپ اپنا سوال پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے. میرے بولنے میں اگر کسی قسم کا ہرٹ کسی کو ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت طلب کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.